اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دی تعریف توصیف تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام نبی پاک دی ذات بابرکات پہ، جس کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ ان کی آل پہ درود ہو، ان کی اولاد پہ درود ہو، ان کی عطرت پہ درود ہو، ان کی ازواج مطہرات، ان کے صحابہ کرام پہ، ان کی امت پہ درود و سلام ہو۔ اس کے بعد آج میں جس ہستی بابرکات کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نذرانہ پیش کرنے جا رہا ہوں، ان کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ۔ آپ کی ولادت کا جو شہر ہے وہ دو تین جگہ مختلف روایتیں، جو غالب روایت ہے وہ ہے سنجر، موجودہ ایران میں یہ علاقہ ہے۔ یہ سنجر کے بارے میں زیادہ روایتیں آتی ہیں، اس کے علاوہ سجستان کی روایتیں بھی آتی ہیں اور ایسے مختلف اور بھی دو چار نام آتے ہیں، لیکن غالب روایت جو ہے وہ سنجر ہی ہے، کیونکہ جو نبی محترم سرکار دو عالم کی بارگاہ میں یہ سید گرانے کا جو چشم و چراغ ہے، اس کی جو شان ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، یہ سارا نبی پاک سرکار دو عالم کا فیض کرم ہے، کیونکہ آل سید ہیں، سادات گرانے سے تعلق ہے۔ نجف الطرفین جو ہے نا، یہ سید ہیں، یعنی دونوں طرف سے حسنی اور حسینی ہیں۔ ایک شجرہ والدہ کا امام حسن سے ملتا ہے اور والد محترم کا جو ہے وہ امام حسین سے ملتا ہے۔ ایسے یعنی تھوڑا روایتوں میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن یہ یعنی امام حسن حسین کی اولاد ہے۔ تو آپ 14 رجب کو پیدا ہوئے ہیں۔ سن ولادت جو اس میں بھی تھوڑا اختلاف ہے، کچھ میں 530 بھی آیا اور 537 کی بھی کوئی روایتیں ہیں، لیکن قصہ مختصر کہ یہی ان کا صدی جو 500 کے بعد ہی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ تو آپ کے والد محترم جو غیاث الدین تھے، وہ بھی اپنے وقت کے بڑے اللہ کے ولی تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ جو تھی وہ بھی اللہ کی بڑی برگزیدہ ولیہ تھی، بڑی نیک صالح پارسا مقدس مطہر عورت تھی، کیونکہ تھوڑی عمر میں آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، وصال فرما گئے۔ اس کے بعد آپ کی تربیت میں آپ کی والدہ محترم کا بہت ہاتھ ہے، یعنی بڑا کنٹریبیوشن ہے آپ کی والدہ محترم کا۔ آپ کا کو کام کاج تھا، پن چکی تھی آپ کی، اور دوسرا ایک باغ تھا، وہی آپ کا روزگار تھا، وہیں آپ کام کرتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک دن باغ میں بیٹھے تھے اپنے، تو انگوروں کا موسم تھا، تو ایک مجذوب جو وہ تشریف لائے، ان کا نام جو روایتوں میں آتا ہے ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بڑے جید وہ مجذوب سالک تھے، کبھی زیادہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن جو اللہ کے نبی کے غلام ہوتے ہیں سرکار دو عالم کے، ان کو حکم ہوتا ہے پھر فلاں جگہ پہ جاؤ فیض بانٹو۔ تو آپ جب وہ ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ آپ کے پاس تشریف فرما ہوئے، تو آپ کو ویسے اللہ کے ولیوں سے بڑی عقیدت ہوتی ہے، پھر ولی جو ہے وہ ولی کو پہچانتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ نے ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک انگوروں کا خوشہ جو ہے وہ پیش کیا، تو انہوں نے کھایا۔ تو انہوں نے پھر اپنے ایک سوکھی ہوئی روٹی تھی وہ نکال کے اپنے منہ میں رکھ کے چبا کے تو پھر خواجہ صاحب کو عطا کی۔ تو وہ لقمہ جو ہے وہ کھانے کی دیر تھی کہ آپ کے دل کی دنیا، روح کی دنیا، سوچ کی دنیا سب بدل گئی۔ اللہ پاک نے بہت سے پردے جو تھے حائل ہوتے ہیں بشریت اور الوہیت کے درمیان، وہ پردے اللہ پاک نے اٹھا دیے۔ تو پھر کیا تھا کہ عشق جو ہوتا ہے نا، یہ جب لگتا ہے کسی انسان کو تو کوئی دوسری چیز اس کے پاس نہیں رہتی۔ حدیث مبارکہ بھی ہے، العشق و نارن یحرق ما سوی اللہ، عشق جو ہے وہ ہر چیز کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور صرف اللہ کی ذات باقی رہتی ہے۔
ان پہ بھی جب ابراہیم قندوسی کی نگاہ کرم پڑی تو سب کچھ بھول گئے، دنیا چھوڑ دی، پن چکی بیچ دی اور باغ بیچ کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم فرما کے آپ اپنے ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چل نکلے۔ کتنی دیر تک سال ہا سال ان کی بارگاہ اقدس سے اکتساب فیض کیا۔ اس کے بعد آپ پہلے بھی بہت سارے علوم و فنون جو ہوتے ہیں، قرآن کے حافظ تھے آپ، جو بنیادی علم ہوتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، امت تک پہنچانے کے لیے، وہ سارے آپ نے حاصل کیے ہوئے تھے۔ تو اس طرح پھر ابراہیم قندوسی کی جب صحبت میں آپ فیض یاب ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی جاؤ اب اپنا پیر و مرشد تلاش کرو۔ حالانکہ بذات خود بھی وہ بہت کامل ولی تھے، مجذوب ہوتا ہی وہ ہے جو سب کچھ بھول جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، صرف اس کے خیال میں، نگاہ میں، دل میں، دماغ میں اگر کچھ ہوتا ہے تو صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ جیسے امام غزالی اللہ رحمہ فرماتے کہ یا رب العالمین میں تمہیں دل سے محبت نہیں کرتا کیونکہ دل تو رک جاتا ہے، میں تمہیں دماغ سے بھی محبت نہیں کرتا کہ وہ بھول جاتا ہے، میں تمہیں روح سے محبت کرتا ہوں، نہ وہ بھولتی ہے نہ وہ رکتی ہے، ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ تو اس طرح آپ نے فرمایا کہ جاؤ معین، جا کے اپنا تلاش کرو، پیر و مرشد کو آپ تلاش کرو۔ تو آپ نے پھر خواجہ عثمان ہرونی، ہرونی، دو مختلف نام آتے ہیں، وہ آپ نے ان سے بیعت کی اور بڑا ایک لمبا عرصہ 20-25 سال آپ نے ان کی خدمت کی۔ آپ خود بھی بچپن سے پیدائشی ولی تھے، جو گرانہ صدات سے تعلق تھا، نبی پاک کی ذات کی آل اولاد سے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے سمجھا کہ وہ ضروری ہے کہ شیخ کی خدمت کی جائے۔ تو 20-25 سال آپ نے پھر ان کی خدمت کی، ان کے جو ضرورت کا جو سامان ہوتا تھا وہ، اور ان کے جو جوڑے مبارک ہوتے تھے، جوتی مبارک ہوتی تھی، وہ اپنے سر پہ فخر محسوس کرتے ہوئے اٹھاتے چلتے رہتے تھے، اور 20-25 سال تک ان کا وضو کروانا، کپڑے دھونے، ان کی خدمت کرنا، دبانا، جو بھی خدمت ہوتی آپ نے ان کی خدمت کی۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے خرقہ ارادت پہنایا، تو وہ ایک اپنا جبہ مبارک آپ کو دیا گیا اور ایک پگڑی دی گئی اور کہا کہ بیٹا معین الدین، یہ جو جبہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا ہے، نبی پاک سرکار دو عالم کے پاس تھا، تو عام تو نبی محترم کو جانتے ہیں، نبی محترم سرکار سے یہ نسل در نسل جبہ جو وہ چلتا آ رہا ہے، تو یہ اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، دین کو پھیلانا ہے اور دین کی خدمت کرنی ہے، یہ کہہ کے انہوں نے آپ کو روانہ کیا۔ پھر آپ نے علم کی خاطر مختلف شہروں میں بھی سفر کیا، اس کے بعد آپ شام، بغداد، اردن، یہ جتنے ایریے تھے وہاں بھی آپ نے سفر کیا، اور اس کے بعد پھر آپ چلتے چلتے حجاز مقدسہ چلے گئے۔ تو جب حجاز مقدسہ گئے تو آپ کے پیر و مرشد جو تھے وہ بھی ساتھ تھے، تو جب مراقبے میں گئے تو پیر و مرشد ہی مراقبے میں تھے، تو نبی محترم سرکار دو عالم سے آپ کے پیر و مرشد نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا بیٹا ہے، میرا بھی بیٹا ہے، اپنی ان کو غلامی میں قبول کر لیں۔ تو اسی وقت روزہ اقدس سے آواز آئی کہ یہ تو ہمارا محبوب ہے، ہم نے اس کو قبول کیا ہے، یہ میرا بھی پیارا ہے، اللہ کا بھی پیارا ہے۔ پھر آپ نے کافی دیر وہاں پہ قیام فرمایا، اور پھر نبی محترم سرکار دو عالم نے فرمایا کہ آپ کو سلطان الہند کا لقب جو ہے یہ آقا کی طرف سے عطا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا معین الدین جاؤ، چلے جاؤ، وہاں میری حدیث پہ زیادہ کام نہیں ہوا، وہاں جا کے میری حدیث یعنی قرآن و حدیث پہ کام کرو۔ تو آپ کچھ دن یہ حکم ہونے کے باوجود بھی رکے، تو نبی محترم سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اے معین، آپ کو
ہفتے میں ایک دن ہمارا دیدار نصیب ہوتا ہے خواب کی صورت میں، آپ وہاں چلے جاؤ، آپ ہر روز مراقبہ کرنا، ہم آپ ہر روز آپ کو اپنا دیدار جو ہے اس سے شرف یاب کریں گے۔ یہ جب اذن ہوا تو فوراً رختے سفر باندھا، تو چلتے چلتے پھر یہ جبھی موجودہ افغانستان کہہ لو یا ایران کہہ لو، وہاں پہاڑ کی ایک غار میں آپ چلا کش تھے، عبادت میں مشغول تھے، جب غوث اعظم سرکار کی آواز آئی کہ میرا یہ قدم جو ہے تمام ولیوں کی گردن پہ ہے، تو یہ آواز روئے زمین کے ہر اللہ کے ولی نے یہ آواز سنی تھی، اللہ پاک نے یہ آواز پوری دنیا میں پہنچا دی تھی۔ تو پھر انہوں نے غار سے باہر نکل کے یہ عرض کی کہ یا غوث اعظم، سب لوگوں کی گردن پہ آپ کا پاؤں ہے، میری گردن پہ بھی آپ کا پاؤں ہے، میرے آنکھوں پہ بھی آپ کا پاؤں ہے، میرے دل روح سب پہ آپ کا پاؤں ہے۔ یعنی یہ آواز آپ نے وہاں سماعت فرمائی اور جواب دیا۔ پھر چلتے چلتے آپ ملتان بھی تشریف لائے، وہاں کچھ اولیاء کرام سے ملاقاتیں آپ نے کی، اس کے بعد پھر آپ لاہور کے رستے پھر لاہور بھی پھر آئے، وہاں بھی کچھ دن آپ رہے، جو شیر آبق گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کاملاں را رہنما، پھر یہاں بھی آپ نے کچھ دن قیام فرمایا اور اپنا حضور داتا صاحب سے احتساب فیض کیا۔ پھر آپ آگے چلے تو کہتے ہیں کہ آپ کے جہاں پہنچے آپ، وہاں جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، تو رستے میں جاتے جاتے کوئی 1 لاکھ آتا ہے، کوئی 9 لاکھ کی روایت آتی ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ لوگوں نے اسلام قبول کیا، جو آپ کی چہرہ انور دیکھتا تھا وہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ تو کہتے تھے کہ ہاتھ میں ہاتھ دینے کا تو ٹائم نہیں تھا، کوئی اتنی مخلوق مسلمان ہو رہی تھی، تو آپ نے کہتے ہیں کہ تقریباً 2-3 میل لمبی پگڑی باندھی، پگڑیاں جو ہے نا وہ پگڑیوں سے پگڑیاں باندھی ہوئی تھی، تو کہتے تھے کہ جو اس کو پکڑ کے کلمہ پڑھ لو تو سمجھو آپ بیعت ہو گئے ہیں۔ تو ایسے تھا سلسلہ، کیونکہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ایسا ممکن نہیں تھا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے، تو ایسے یہ چلتے رہے۔ پھر آپ اجمیر شریف میں چلے گئے، تو وہاں بھی آپ نے یہی کام کیا، وہاں کے جہاں آپ ایک سایہ دار درخت تھا اس کے نیچے بیٹھ گئے، تو وہ جو پرتھوی راج تھا اس نے لوگوں کو بھیجا اپنے غلاموں کو کہ جاؤ جا کے اس مسلمان کو اٹھاؤ، تو انہوں نے کہا جی آپ ادھر سے اٹھ جاؤ، ادھر ہمارے اونٹ بیٹھ، تو آپ نے کہا میں تو یہ ادھر سائے میں بیٹھا ہوں، آپ کا کیا لے کے جا رہا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں جی آپ ادھر سے اٹھے، ادھر ہمارے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ آپ نے کہا چلو تمہارے اونٹ بیٹھتے تو پھر ادھر ہی بیٹھے رہیں گے۔ تو پھر جب اس نے اونٹ وہاں بٹھائے تو کوئی اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، سب وہاں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ جو اللہ کا ولی ہے، جو مسلمان ہے، اسی نے کچھ کیا۔ اس نے کہا جاؤ اس کی منت سماعت کرو۔ تو اللہ والے تو بڑے مہربان ہوتے، پھر انہوں نے آقا دیکھیں جی آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ صوفی ہیں، آپ ولی اللہ ہو، آپ تو بڑے مہربان ہوتے ہیں، آپ آل رسول ہو، تو دعا خیر کرو یہ اونٹ اٹھ جائے۔ تو آپ نے کہا اچھا چلو جاؤ اٹھ جائے گے۔ تو پھر وہ ایسے اونٹ جو ہے وہ اٹھ کے چلے گئے، لیکن پھر باز نہیں وہ آیا۔ پھر ایک دن اس نے ایسے ہی کوئی پنگا لیا تھا، پھر آپ نے ویسے ہی کیا، تو آخر میں اس نے بہت سارے حربے استعمال کیے، لیکن اس کا کوئی بھی حربہ کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر اس نے مسلمانوں کا پانی بند کر دیا، تو جو جھیل ہے وہاں، تو اس جھیل کا پانی بند کر دیا انا ساگر کا۔ تو کہنے لگے بھی آپ یہاں سے پانی نہیں لے سکتے۔ تو آپ کے مرید جب واپس آئے تو آپ عرض کی کہ خواجہ صاحب وہ تو پانی نہیں لینے دے رہے۔ تو آپ نے کہا یہ لوٹا لے جاؤ، ان کو کہو یار ہمیں 1 لوٹا پانی بھر لینے دو، اس کے بعد ہم دوبارہ کبھی پانی لینے نہیں آئیں گے، بس 1 لوٹا میں بھر لے۔ تو کہتے ہو جب مرید جو تھا اس نے جب لوٹا ایسے ڈالا پانی میں، تو پورا ساگر کا پانی جو جھیل کا تھا اسی لوٹے میں سارا آ گیا۔ تو پھر بھوک پیاسوں مرنے لگے۔ تو پھر وہ پرتھوی راج نے کہا جاؤ اس کی منت سماعت کرو، کیوں تم ایسی حرکت کر، جاؤ اس کی منت سماعت کرو جا کے۔ پھر انہوں نے آ کے کوئی منت سماعت کی، تو آپ نے پھر کہا اچھا جاؤ یہ لوٹا وہاں ہی انڈیل کے آ جاؤ۔ تو انہوں نے وہاں ڈیلا، تو وہ پوری جھیل جو تھی وہ بھر گئی۔
تو آپ نے خالی یہ نہیں ہے کہ صرف تبلیغ کی ہے، بہت سارے آپ نے لنگر خانہ کھولا، وہاں غریب مسکین امیر مسلمان غیر مسلم کوئی بھی آدمی بلا تفریق آ کے کھانا کھا سکتا تھا، 24 گھنٹے آپ کا لنگر چلتا رہتا تھا، کیونکہ یہ کھانا کھلانا جو یہ بڑا کام ہوتا ہے اللہ کے ولی جو ان کے ہاں یہ بہت ایک چیز ہوتی ہے، لنگر جو چلتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ایک بار پھر راجا نے کوئی مشکل پیدا کی تو آپ نے سمجھایا، لیکن وہ نہ سمجھا، تو آپ کی زبان اقدس سے نکلا کہ جاؤ میں نے تمہیں زندہ آدمی زندہ بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیا، اگر تم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہو تو جاؤ، پھر میں نے تمہیں دے دیا اس کے ہاتھ میں۔ تو پھر واقع جب مسلمان حکمرانوں نے وہاں پہ حملہ کیا تو انہوں نے یہ پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کر لیا، حالانکہ یہ ان کا رواج تھا کہ جب یہ دیکھتے کہ اب مرنے لگے ہیں تو یہ پھر اپنے آپ کو قتل کر لیتے تھے، کچھ نہ کچھ خودکشی کر لیتے، لیکن آپ اس کا جو راجا تھا پرتھوی راج، اس کو پھر مسلمان حکمرانوں نے زندہ گرفتار کر لیا، پھر جو بھی معاملہ ہوا آگے۔ تو ایسے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کا فیض دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا رہے، لوگ جوک دار جوک مسلمان ہوتے رہے، جو بھی آپ کے بارگاہ اقدس میں آتا مسلمان ہو جاتا، قاتل آتا تھا محافظ بن جاتا تھا، کو فاسق فاجر آ جاتا تھا تو وہ نیک صالح متقی بن جاتا تھا، ایسے کو اچھا نیک آتا تھا تو وہ ولایت کے درجے تک پہنچ جاتا تھا۔ تو اگر کوئی جادوگر آتا تو آپ کی نگاہ پڑتی تو وہ جادو ٹونا چھوڑ چھاڑ کے قرآن پاک پڑھتا اور قرآن کا عمل ہو جاتا۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بڑی رحم دلی سے معاملات کیے۔ ایک بار ایک آدمی آیا آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا، اس کے وہ بھی اللہ کا ولی تھا لیکن اتنا بڑا نہیں تھا کہ خواجہ صاحب سے پنگا لے سکے، یعنی درجات ہوتے ہیں۔ تو ایک انہوں نے ایک سوال بھی کیا کہ بھئی دیکھیں آپ بھی اللہ کے ولی ہو، مولا علی بھی اللہ کے ولی ہیں، تو پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا؟ وہ بھی ولی آپ بھی ولی، تو آپ تو بڑے آپ صاحب خطاب تھے۔ تو آپ نے فرمایا، اور دو آدمی قریب میں بیٹھے، جس آدمی نے کہا تھا نا مجلس میں، اسی کو آپ نے کہا کہ آپ کی زمین کتنی ہے؟ اس نے کہا جی زمین میری نہیں، زمین اس کی ہے، میں اس کا مزارع ہوں۔ تو آپ نے کہا دیکھو وہ زمین کا مالک ہے اور آپ زمین میں حل چلاتے ہو، مالک وہ ہے، آپ خدمت کرتے ہو۔ اس طرح آپ نے فرمایا کہ مولا علی جو ہے وہ ولایت کے مالک ہے، ہم اس میں حل چلاتے ہیں، یعنی ہماری ملکیت نہیں ہے، ہم ان کے غلام ہیں، جیسے یہ مزارع جو ہے غلام ہے، ہم مولا علی کے غلام ہیں۔ تو ایسے اس کو بات سمجھائی۔ ایک بار پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے آپ کے ساتھ آ کے کوئی ایک دن گزارا، تو رات ہوئی، تو اس نے تو سنا تھا کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو اس نے رات بھر دیکھا کہ خواجہ صاحب تو رات کو عشاء پڑھی ہے، چاند کے وظائف پڑھ کے سو گئے، ساری رات سو رہے ہیں، تہجد کے وقت میں اٹھے ہیں، وہ نفل پڑھے ہیں اور کچھ جو اپنے ورد وظائف پڑھے ہیں، نماز صبح کی پڑھی ہے، قرآن پاک پڑھی ہے۔ یہاں ایک بات ضمناً یاد آئی کہ آپ روزانہ 2 قرآن پاک ختم کرتے تھے اور 10 مرتبہ سورت مزمل یا 40 مرتبہ ادا فرماتے تھے۔ سورت جو ملک ہے اس کا بھی کثرت سے آپ وظیفہ فرماتے تھے، اور بھی جو تھا، لیکن یہ مین چیزیں ہیں۔ تو اس نے دیکھا یہ میں تو ساری رات قرآن پاک پڑھا، تو یہ خواجہ صاحب تو ساری رات سوئے رہے ہیں بھائی، وہ دل میں یہ تصور کر رہا تھا کہ میں اس سے بڑا ولی ہوں، اسی کے ساتھ میں یہ مکمل کر دوں گا۔ تو وہ پھر جانے لگا، تو آپ نے کہا بھائی کیا بات ہوئی، آپ تو جا رہے؟ وہ کہتے جی میں تو کوئی کرامت دیکھنے آیا تھا۔ تو کرامت تو میں نے دیکھی نہیں ہے آپ کی کوئی بھی۔ تو حالانکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کرامت کو ترجیح نہیں دیتے، کرامت وہاں وہ دکھاتے ہیں جہاں دین کی عزت و ناموس کا معاملہ ہو، یا جہاں دین ایمان کا کوئی معاملہ ہو، اپنی ذات کے لیے اپنے آپ کو بڑا منوانے کے لیے کرامات نہیں دکھاتے، کیونکہ روایت یہ ہے کہ استقامہ فوق الکرامہ، جو استقامت ہوتی نا اللہ کے ولی کی، یہ کرامت سے بڑی ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا چلو یار آپ رات بھی میرے ساتھ رہے ہو، تھوڑا آج بھی رک جاؤ، چلے جانا پھر۔ تو اس کو کھانا وانا کھلایا، تو جب زور کی نماز کے بعد وہ سویا نا، تو
اللہ پاک نے تو ان کی عزت پہلے ہی عرشوں سے بلند رکھی تھی، تو اس نے دیکھا کہ ایک میرے سر پہ چراغ جل رہا ہے جو ٹمٹما رہا ہے، جب تیل ختم ہوتا ہے تو تب کبھی چراغ تھوڑا بجھتا ہے، تھوڑا جل جاتا ہے، تھوڑا بجھتا ہے، تھوڑا روشن رہتا ہے، تو وہ دیکھ رہا ہے کہ خواجہ صاحب کے سر اقدس سے ایک نور کی لاٹ نکلتی، شعاع نکلتی ہے جو عرش معلیٰ تک چلی جاتی، یعنی اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، تمہارے پاس بھی ولایت ہے، لیکن اپنا تیرا وہ چراغ ہے جو ٹمٹما رہا ہے، مکمل نہیں جل رہا۔ تو ایک وہ ہے جن کا لنک جو ہے وہ سیدھا عرش معلیٰ والے سے ہے، عرش والے سے ہے، تو اپنا اور خواجہ صاحب کا مقابلہ نہ کرو۔ تو اس نے جب دیکھا تو پھر قدموں میں گر کے پھر اس نے آپ کے بیعت ہو گیا، مسلمان تو تھا۔ تو باقی تو آپ کی کرامات بھی بہت ہیں، آپ کے فضائل بھی بہت ہیں، آپ کے ہزاروں کی تعداد میں خلیفہ ہے، خلفاء جو تھے آپ کے ہزاروں کی تعداد میں تھا، لیکن حضرت بختیار کاکی علیہ رحمہ جو ہے وہ آپ کے بڑے نامور خلیفہ ہے جن کو دنیا جانتی ہے۔ اللہ پاک انہی کے ساتھ، انہی لوگوں کے وسیلے سے ہماری زندگی بھی آسان کرے اور آخرت بھی آسان کرے، اور ان کے اسوہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم۔